أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا تو کہنے لگے کیا ہم ایسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جو ہماری طرح کے ہیں. وقومهما لنا عابدون حالانکہ ان کے لوگ ہمارے غلام ہیں. فکذبوہما تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ تو ہو گئے وہ ہلاک کیے جانے والوں میں سے. کہنے لگے کہ ہم ایسے اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جو ہماری غلام قوم سے تعلق رکھتے ہیں. فرعون اکیلا حکمران تھا لیکن اس کی قوم کا ہر فرد اپنے آپ کو حکمران ہی سمجھتا تھا. تو کہنے لگے کہ وہ لوگ جو ہمارے نوکر ہیں، جو ہمارے غلام ہیں، جو دن رات جن سے ہم خدمت لیتے ہیں، انہی میں سے دو آدمی اٹھ کر آ جائیں اور کہیں کہ ہماری قیادت اور ہماری سیادت کو مانو، تو یہ بات ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. عجیب بات ہے کہ انہوں نے کھانے پینے میں اور چلنے پھرنے میں تو پیغمبر کو اپنے جیسا دیکھ لیا، لیکن یہ نہ دیکھا کہ ان کے پاس جو معجزات ہیں، جو دلائل ہیں اور جو ان کی باتیں ہیں، کتنی دانش مندانہ اور کتنی ہی بہترین باتیں ہیں. یہ عام لوگوں سے انہیں کتنا ممیز کرتی ہیں یہ چیزیں، اس چیز کو وہ پہچان نہ سکے. فَكَذَّبُوهُمَا میں فا سببیہ ہے، یعنی سبب بیان کرنے کے لیے ہے. تو فرمایا کہ تکبر ان کی تکذیب کا سبب بنا اور تکذیب ان کی ہلاکت کا سبب بنی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی فرعونیوں کے غرق ہونے کے بعد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 دن تک طور پر بلایا اور پھر وہاں سے تختیوں کی شکل میں تورات ان کو عطا فرمائی گئی. تو یہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا. اور بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس دوران 1,00,000 انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کی طرف بھیجے. اور فرمایا سورۃ القصص کی آیت نمبر 43 میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. فرمایا ہم نے پہلی امتوں کو تباہ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی جو ہدایت تھی اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. لعلہم کی ضمیر بنی اسرائیل کی طرف جاتی ہے تاکہ وہ اس کتاب سے نصیحت حاصل کریں، کیونکہ فرعونی تو اس وقت ویسے ہی غرق کر کے تباہ کر دیے گئے تھے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تورات کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو عذاب سے ہلاک نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد پھر یہ حکم ہوا ایمان والوں کو کہ اب تم کفار کے ساتھ جہاد کرو.
اب کفار کے عذاب کی یہی شکل ہے کہ اہل دین اہل اسلام کے ہاتھوں ان کو سزا ملے گی اور وہ قتل کیے جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے اور ان کی ماں کو ایک نشانی۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان کو جگہ دی ایک بلند ٹیلے پر، ذات قرار و معین، جو رہنے کے قابل تھی اور جاری پانی والی تھی۔ فرمایا کہ ابن مریم، اس لیے ان کا نام نہیں لیا بلکہ ابن مریم کہا کہ دیکھو جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک خاتون کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنا دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کے تمام نمونے انسانوں کو دکھلا دیے، اور سیدہ مریم کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے نشانی بنایا کہ بغیر باپ کے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ہوا، اور پھر جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے بچپن میں ہی کلام کی اپنی قوم سے اور بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ربوہ کا معنی ہے بلند جگہ۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت فلسطین میں اور شام میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہیروڈس۔ اس کو نجومیوں نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری حکومت کے لیے خطرہ بنیں گے، تو وہ بچپن ہی سے حضرت عیسیٰ کے بچپن ہی سے ان کا دشمن ہو گیا۔ چنانچہ سیدہ مریم ان کو لے کر مصر چلی گئیں، اور مصر چونکہ شام کی نسبت بلندی پر واقع ہے اس لیے اس کو ربوہ کہا گیا، لیکن یہ اسرائیلی تفسیر ہے۔ صحیح تفسیر جو قرآن مجید میں ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ مریم بیت المقدس سے جنگل کی طرف نکل گئیں، اور وہاں ایک بلند مقام پر جہاں ایک کھجور کا درخت بھی تھا وہاں ان کو وضع حمل کا مرحلہ پیش آیا، اور فرمایا کہ وَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، کہ اے مریم پریشان نہ ہو، اللہ نے تمہارے نیچے یعنی اس بلندی سے ذرا نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے، ایک چشمہ جاری کر دیا۔ تو یہی اس کی صحیح تفسیر ہے کہ سیدہ مریم ان کو لے کر ایک بلند ٹیلے پر چلی گئیں، اور پھر وہاں سے اپنے بیٹے کے ساتھ واپس اپنی قوم کی طرف آئیں۔ ذات قرار کا معنی ہے ہموار زمین جو رہنے کے قابل ہو، و معین، اور جہاں جاری پانی کا چشمہ ہو۔ یا ایھا الرسول، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اعمال کرو اچھے، انی بما تعملون علیم، بلا شبہ میں جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب جاننے والا ہوں۔ یہ اللہ پاک نے سب رسولوں کو جمع کر کے ایک جگہ یہ خطاب نہیں فرمایا، بلکہ ہر رسول کو اپنے اپنے وقت میں یہ ہدایت فرمائی
کہ اے میرے نبی آپ نے پاکیزہ حلال طیب روزی کھانی ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ حلال روزی کا ذکر پہلے اس لیے فرمایا کہ حلال روزی اگر آدمی کھائے تو نیک اعمال کی توفیق خود بخود مل جاتی ہے۔ حرام کھانے سے نیک اعمال کی توفیق بھی نہیں ملتی، اور اگر مل بھی جائے تو نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے مشقتیں برداشت کر کے بیت اللہ شریف میں پہنچتا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے اللہ میری بات سن، اے اللہ میرے حال پر رحم فرما۔ تو فرمایا اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ حرام کا، اور اس کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام مال سے خون بنا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو اس لیے فرمایا کہ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، یہی نجات کا اور جنت کا راستہ ہے۔ ترجمہ ایک بات، فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، تو کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو ہو گئے وہ ہلاک کیے جانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنا دیا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان کو ایک بلند جگہ پر ٹھکانہ دیا۔ ذات قرار ومعین، جو رہنے کے لائق تھی اور جاری پانی والی تھی۔ یا ایھا الرسول، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات، حلال چیزوں میں سے کھاؤ۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے اچھے کام کرو۔ انی بما تعملون علیم، بلا شبہ میں تمہارے اعمال کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔